الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص، اس کے آخری رکوع کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ قارون کا واقعہ آپ کو تفصیل سے سنایا۔ آج اس کے بعد جو آیتیں ہیں ان پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنا دولت، پیسہ، سونا، چاندی، دنیا جب کسی کے دل میں آ جائے تو پھر اس کے لیے بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ جائز کمانا، بھلے کروڑوں اربوں خربوں کمائیں، جائز خرچ کرنا بہت اچھی بات ہے۔ دنیا دار ہونا بری بات نہیں ہے۔ آدمی جائز کمائے، محنت کرے تجارت سے یا جیسے بھی۔ اسے کیمیا گری آتی تھی، دھات کو سونا بنانا آتا تھا، اس نے بہت مال بنایا، مگر جب اس کی محبت دل میں آ گئی تو وہ حالانکہ تورات کا پڑھنے والا،
موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار، اس کے باوجود وہ بربادی سے خود کو بچا سکا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو بندہ نفس کا غلام بن جائے، جس کو اپنا آپ اچھا لگنے لگے، دوسرے برے لگنے لگیں، جو شخص خواہشات میں بہنے لگے اور اللہ کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اہمیت نہ دے، اس کو پس پشت ڈال دے، تو پھر ایسا شخص بھی دنیا و آخرت میں کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے سن لیا۔ جو لوگ اس کی دولت دیکھ کر پہلے تو کہنے لگے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، جب اس کا انجام دیکھا تو کہنے لگے کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان جلد باز ہے، وہ وقتی طور پر فار دا ٹائم بینگ اپنی خواہشات کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے اور پھر بعد میں پچھتاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا، اگر انسان کی ہر دعا قبول ہونے لگ جائے تو انسان اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لے، کیونکہ کسی وقت کوئی خواہش ہوتی ہے، بعد میں لگتا ہے کہ اچھا ہوا یہ نہیں ہوا، اگر ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تو ہمیں شریعت و سنت کا پابند رہنا ہے۔ اللہ سے سوچ کے مانگا کرو، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، مگر اللہ سے غلط چیز مانگنی نہیں چاہیے۔ اور پھر یہ کہ وہ بھی، اس کا گھر بھی، اس کا سامان بھی زمین میں دھسا دیا گیا، اس کے پاس کوئی نہیں تھا جو اس کو بچاتا، سب لوگ اس کو چھوڑ گئے۔ اب پتہ چلا کہ نیک لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو برائی پہ چلا جائے پھر اس کا ساتھ دینے والا بھی کوئی رہتا نہیں، وہ صرف فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ جی کشتی ڈوبنے لگی ہے، یہ مصیبت میں آیا، تو سب سے پہلے خود الگ ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی اچھوں کا ساتھ اختیار کرے، نیکوں کا ساتھ اختیار کرے، برے ساتھی سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنے ان لوگوں سے جو ان کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس سے دوستی ہوتی ہے۔ تو دوست اچھے ہوں گے پہچان اچھی ہوگی، دوست برے ہوں گے تو پہچان بھی بری ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ نیکوں کی مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بھی، کیونکہ ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، وہ اللہ والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کی مدد بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کس کا ساتھ اختیار کرنا چاہیے، کن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنا چاہیے، یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ دوسرا آپ نے سن لیا۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالی رزق کے معنی بتائے تھے، دی ہوئی چیز۔ ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے، وسیع کا مطلب کشادہ، بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے تنگی فرما دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، جن کی محبت اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ناکام ہوتے نہیں۔ ان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا کھاتے پیتے برتتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی قرآن پڑھنے والا، کوئی نمازی، کوئی نیک بھوکا رہ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کھلا دیتا ہے، اس کو مل جاتا ہے۔ اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اللہ نے ہم پر، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ پتہ چلا کہ غلط لوگوں کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی تمنا وقتی طور پر اگر کسی میں آ بھی جائے تو وہ فوراً توبہ کر لے، کیونکہ اس سے بربادی ہوتی ہے، کوئی بھلائی اونچی کہہ دیجئے نہیں ہوتی۔ تو